یاد رکھیے قرآن کی آیت میں اللہ نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو رسول نے تمہیں دے رکھا ہے اس سے لازم پکڑ لو، اور جس سے رسول نے تمہیں روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کے اندر جو فسادات کیے جا رہے تھے، فتنے برپا کیے جا رہے تھے اور جہالت کا دور عام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری چیزوں کو ختم فرمایا۔ انصاف کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند فرمایا، ظالم کو سمجھانا کہ کسی پر ظلم نہ کیا جائے، کسی پر ستم نہ ڈھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا مقام بلند کر کے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں سے متعلق احکامات جاری فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونے والی بچیوں سے متعلق احکامات جاری فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گندگیاں زمین کے اندر پائی جاتی تھی ان ساری گندگیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انکار کر دیا اور اس پر روک تھام لگایا۔ آج یہ دین اسلام جو ہم تک پہنچا ہے، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اس دین اسلام کو سمجھیں۔ آج کے زمانے میں ایک مسلمان کے لیے بے حد ضروری یہ ہو چکا ہے کہ وہ اپنے دین اسلام کو سمجھیں، اس کے احکامات کو سمجھیں، اللہ کی آیتوں میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے ان آیتوں پر غور و فکر کریں۔ اللہ نے جیسے کہا کہ رسول جو تمہیں دے اسے لازم پکڑ لو، کیا میں نے اور آپ نے رسول کے احکامات کی پاسداری کی ہے؟ کیا میں نے اور آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کیا ہے؟ کیا میں نے اور آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنایا ہے؟ اس کا محاسبہ کیا جائے، اس کو دیکھا جائے، اپنے گریبان میں جھانکا جائے۔ نئے نئے فتنے اس زمانے میں پائے جا رہے ہیں، اسلامی شعائر پر حملے کیے جا رہے ہیں، احکام الہیہ پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ کبھی طلاق کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، کبھی حجاب کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، کبھی آوازوں کو آذانوں کو لے کر آوازیں بلند کی جاتی ہیں، تعلیم کے غرض سے لوگوں میں فتنہ مچایا جاتا ہے، بے حیائی کو عروج دینے پر لوگ تلے ہوئے ہیں اور میدانوں میں آ کر مسلمانوں کے خلاف آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سارے فتنے ہیں، یہ سارے وہ فتنے ہیں جو مجھے اور آپ کو آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ میرا اور آپ کا یہاں پر امتحان ہے کہ میں اور آپ اللہ کے لائے ہوئے دین پر کتنا عمل کرتے ہیں اور اس کی کتنی حفاظت کرتے ہیں۔ من ینصر اللہ ینصرکم، جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، جو قرآن مجید میں کہا گیا، اگر تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں جو اللہ نے یہاں پر ان تنصروا اللہ کہا ہے وہ دین اسلام ہے، اسلامی شعائر کی حفاظت کرنا ہمارا فریضہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ایک نیا فتنہ جو کہ ہندوستان کے اندر یہ پھیلایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس قانون کو لانے کی وجہ سے سارے لوگوں کے اندر ایک جہتی پائی جائے گی، اتحاد ہو جائے گا، سارے مذہبوں کے اندر کوئی اختلاف باقی نہیں رہے گا۔ میرے بھائیوں، یہ صرف ان کے خیالات ہیں اور لوگوں میں انتشار پیدا کرنا ان کا مقصد ہے، سیاسی فائدہ اٹھانا ان کا مقصد ہے۔ میرے بھائیوں، دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو مکمل ہو چکا ہے، دین اسلام میں کوئی رد و بدل نہیں کی جا سکتی۔ جو اللہ نے حکم دیا، جو اللہ کے رسول نے حکم دیا، ان کو کرنا ہے، اور جس سے روکا ہے اس سے رک جانا ہے۔ یہی ایک مسلمان کی شان ہے۔ میرے بھائیوں، یونیفارم سول کوڈ کے نام سے جو آج ہندوستان کے اندر یہ قانون لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام مذہبوں کے اندر، ساروں کے اندر ایک یکجہتی ہونی چاہیے، ساروں کے اندر برابری ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ
ضرورت ہے. اس کا مطلب یونیفارم کے معنی یکساں کے ہوتے ہیں, یکساں برابری کے. اور اس قانون کو لانے کے بعد ان کا مقصد ان لوگوں کا یہ ہے کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو دبایا جائے, اسلام کے احکامات پر عمل کرنے سے مسلمانوں کو روکا جائے. آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ قانون لاگو کر دیا گیا تو دیکھیے اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے نکاح کی, اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے طلاق کی, اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے وراثت کے تقسیم کی, اور اسلام کے اندر بہت سارے بے شمار ایسے قانون جو اللہ اس کے رسول نے بتائے ہیں جس کی بڑی اہمیت ہے. میرے بھائیوں, اگر دوسرے مذہبوں کے برابر اس مذہب کو کر دیا گیا تو ہمارا نکاح کس طرح سے ہوگا؟ کیا غیروں کے طریقے پر میں اور آپ مسلمان رہتے ہوئے, اسلام پر عمل کرنے والے رہتے ہوئے غیروں کے طریقے پر نکاح کریں گے؟ کیا ہمارا طلاق والا مسئلہ, ہمارے خلا والا مسئلہ غیروں کے قانون کے مطابق ہوگا؟ کیا ہمارے وراثت کی تقسیم کا مسئلہ جس کی بڑی اہمیت دین اسلام میں بتائی ہے اور ایک بڑا قانون اس کا لگایا ہے اور اس پر بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں, قرآن مجید کے آیتوں میں واضح انداز میں ان کے احکامات جاری کیے گئے ہیں, کیا اس پر عمل کیا جائے گا؟ کوئی چیز نہیں ہوگی. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کامیابی ہے. اور اس کے علاوہ اگر انسان کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے, اپنے مسائل کو دوسروں سے حل کرواتا ہے جس میں کوئی انصاف کی بات نہیں, اللہ کا قانون نہیں, جس کے اندر کوئی برابریاں نہیں ہوں گی, بلکہ شرک کا دلدل میں ایسا انسان پھنس جائے گا کہ اس کے بعد نکلنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. لہذا وقت کی ضرورت اور تقاضا یہ ہے کہ انسان اس قانون کو سمجھے. یونیفارم سول کوڈ کا مطلب کیا ہے؟ آج ہندوستان کے اندر مسلم پرسنل لا بورڈ قائم ہے اور اس کے ذریعے مسلمانوں کے مسائل کو حل کیا جاتا ہے. بڑے بڑے علماء جو کہ بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں, جن کے اندر اللہ نے علم کا ایک سمندر رکھا ہوا ہے, ایسے علماء بیٹھ کر کے مسلمانوں کے مسائل پر بحث کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے لیے ایک راستہ نکال کر کے دیتے ہیں, اور مسلمانوں کے لیے اور دین اسلام کے لیے مستقل ایک خدمت کے طور پر لگے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں, ایسے مسلم پرسنل لا بورڈ کا مجھے اور آپ کو احترام کرنا چاہیے, اور بڑے بڑے علماء جو ہمارے موجود ہیں ان علماء کا احترام کرنا چاہیے جو کہ قرآن مجید اور احادیث نبویہ سے متعلق مسائل کو حل کرتے ہیں. اور اس کے ذریعے ہمارے اس لا کے ذریعے مسلمانوں کے اندر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان مسائل کا اسلامی قانون کے مطابق جو حل کیا جاتا ہے. دشمن اسلام کا یہ خیال ہے اور ان لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ اس قانون کو بند کر دیا جائے, اس قانون پر روک تھام کر دی جائے اور اس پر لگام لگا دی جائے. جب اس پر لگام لگا دی جائے گی پھر اس کے بعد کوئی قانون اسلامی ایسا باقی نہیں رہے گا جس پر میں اور آپ عمل کریں گے. اسلام نے قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ سورہ نور کی تفسیر جب کی جائے گی آپ کے سامنے بات آئے, سورہ نور کے اندر جیسا کہ اور باقی سورتوں میں بھی بقیہ الگ الگ جگہ میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے کہ کوئی مسلمان مشرک سے نکاح نہیں کر سکتا. وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ, جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ کسی مشرکہ سے جو شرک کرنے والی ہو, اللہ کا انکار کرنے والی ہو, کفر کرنے والی ہو, بے ایمان ہو, ایسے سے نکاح کرنا اسلام نے منع کیا ہے, بلکہ کہا ہے کہ نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائے. اور کوئی مسلمان عورت کسی کافر سے نکاح نہ کرے یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائے. دونوں کے لیے اجازت نہیں ہے. اگر یہ قانون لاگو کر دیا گیا
کہ پورے مذاہب کے اندر، پورے مذہبوں کے اندر برابریاں ہے، ذرا بتائیے اس آیت پر عمل کیسے ہوگا؟ اس آیت پر کیسے میں اور آپ عمل کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ میرا اور آپ کا ایمان چلا جائے گا، قرآن کی آیت کے خلاف ہماری زندگیاں ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں، زمانے کا تقاضا ہے کہ اس کی طرف تھوڑا غور کیا جائے اور مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینا ہے اور اس کے بعد اپنے دماغوں کے اندر، اپنے دل کے اندر یہ بٹھا لینا ہے کہ مجھے عمل کرنا ہے تو قرآن کے مطابق عمل کرنا ہے، مجھے عمل کرنا ہے تو سنت نبوی سے متعلق عمل کرنا ہے، مجھے عمل کرنا ہے تو اسلامی شعائر اور احکامات کے مطابق عمل کرنا ہے، تب جا کر میری زندگی کامیاب ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لہذا اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ایک فارم بنایا گیا ہے، ایک ویب سائٹ پر ایک فارم بنایا گیا ہے، پھر اس کو واٹس ایپ کے ذریعے اس کی نشر و اشاعت کی جا رہی ہے، اس کو پھیلایا جا رہا ہے تاکہ یاد رکھیں، تاکہ ہم اس قانون کو جو یہ لاگو کرنا چاہتے ہیں اور 14 جولائی کو جس کا فیصلہ کیا جانے والا ہے اور اس کو پیش کیا جانے والا ہے، ہم سب مسلمان اکٹھا ہو کر کے، ایک ہو کر کے، متحد ہو کر کے اللہ کے دین کی خدمت کی خاطر، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے اکٹھا ہو کر اگر اس فارم کو بھریں گے، پھر اس کے بعد لاکمیشن آف انڈیا کے نام پر جو ہمارا جواب ہوگا ان تک پہنچے گا۔ ہو سکتا ہے انشاءاللہ یہ اللہ کی مدد یہاں پر اتر آئے اور یہ قانون کو لاگو کرنے والے اسلام دشمن جو لوگ ہیں ان پر روک تھام ہو جائے اور وہ اپنے مقاصد کے اندر، اپنی کوششوں کے اندر ناکام ہو جائے۔ اس طرح سے کرنے سے میں اور آپ اگر قدم اٹھائیں اور اس پر غور کرتے ہوئے، خیال کرتے ہوئے، ذہن میں یہ ہمارا فریضہ سمجھتے ہوئے اگر میں اور آپ آگے بڑھ کر یہ کام کریں گے تو کرنا بھی چاہیے، کرنا اس طرح سے ہے جس طرح کی یہ فرض ہے، کرنا اس طرح سے جس طرح کی یہ فرض ہے، اس لیے کہ یہاں پر کسی کی کوتاہی سے اسلامی شعائر اور احکامات پر پابندیاں ہو سکتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ یونیفارم سول کوڈ کے بعد اگر خدا نخواستہ اگر یہ لاگو ہو گیا، اس کے بعد مسلمانوں کی عبادتوں پر پابندیاں ہو جائیں گی، مسجدوں پر پابندیاں ہو جائیں گی، مدرسوں پر پابندیاں ہو جائیں گی اور اسلامی لباس اور ڈریس پر پابندیاں ہو جائیں گی، حجاب پر پابندیاں ہو جائیں گی، گویا کہ ہر ایک کو ننگا کر دیا جائے۔ آج دنیا دیکھیے ننگی ہے، جسم پر کپڑا ہونے کے باوجود ننگے ہیں۔ کیا ایک مسلمان خاتون کو اس طرح کا لباس اختیار کرنے کی اجازت ہے؟ اگر یونیفارم سول کوڈ ہو گیا تو وہ سارے لوگوں کے سامنے اس طرح سے احکامات جاری کرنے لگیں گے جس سے بے حیائی عام ہو جائے گی، اللہ کی اس زمین کے اندر فسادات واقع ہو جائیں گے، زنا عام ہو جائے گا اور بت پرستیاں عام ہو جائیں گی، شرک زیادہ ہو جائے گا اور اسی طرح ظالموں کا دور دورہ ہو جائے گا۔ لہذا اللہ نے جس طرح سے کہا ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، دین اسلام کو اپنی زندگی میں اب اختیار کرنا چاہیے اور اسلام کا لبادہ اور اس کی چادر مجھے اور آپ کو اوڑھ لینی چاہیے، اور جیسے بھی حالات کس طرح کے بھی ہوں، اگر موقع آ جائے کہ ہمیں قربانیاں دینا ہے تو ہمیں قربانیاں دینے سے پیچھے نہیں ہٹنا، جان دینے کا وقت آ جائے جان دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے، مال دینے کا وقت آ جائے مال دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، جس طرح کے صحابہ نے کیا، جس طرح کے مسلمانوں نے پچھلے زمانے میں کیا، اس تاریخ کو پڑھیں کہ مسلمان کس طرح سے مضبوط تھے، مسلمان کس طرح سے اللہ کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ میں اور آپ اللہ کے دین کی کوئی خدمت نہیں کر رہے میرے بھائی، کوئی خدمت ہم سے نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے دین کی خدمت کرنا ہمارا بھی فریضہ ہے، یہ اللہ کے دین کی نشر و اشاعت اور اس کی تبلیغ کرنا یہ ہمارا بھی فریضہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہر ایک مسئلے پر غور کرنے کی آج ضرورت ہے۔ آج مسلمان بے نمازی ہے تو اس سے متعلق غور کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ آج مسلمان قرآنی تعلیمات سے دور ہے، اس سے متعلق
متعلق سوچنے کی بھی ضرورت ہے. آج مسلمان مسجدوں سے دور ہو چکا ہے, اس سے متعلق سوچنے کی ضرورت ہے. سارے مسائل سے متعلق آج کے زمانے میں سوچنے کی بہت بڑی ضرورت ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ جتنی باتیں کہی گئی ہیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.